بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم فاتح خیبر شوہر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے علم پر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دروازے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ میرا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے سامنے اور میرا علم کیا اور تمام صحابہ کرام کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے سامنے ہو۔ غور کرو کہ مخلوق کے علم اور معارف میں کتنا فرق ہے۔ علقمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ مدینہ کے سب سے بڑے قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عطا سے دریافت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟ تو عطا نے کہا خدا کی قسم مجھے کوئی ایسا شخص معلوم نہیں۔ سعید بن جبیر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات ثابت ہو جاتی تو ہم کسی دوسرے کی جانب رجوع نہ کرتے تھے۔ اسد اللہ الغالب جلد 4 صفحہ نمبر 140۔ تو عزیزان گرامی، ایک اعرابی کے سوالات کے جوابات دینا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے چند دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا۔ اس اعرابی نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کا اظہار کیا اور دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ اس اعرابی نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اس اعرابی نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرا نام کیسے جانتے ہیں جبکہ یہ میری اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی ملاقات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تمہارے متعلق بتایا تھا اور تمہارے حال سے بھی آگاہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارا نام مظہر ہے اور تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ تہامہ میں ایک شخص کھڑا ہوگا جس کا رخسار چاند سے زیادہ روشن اور جس کی گفتگو میں شہد سے زیادہ مٹھاس ہوگی۔ وہ خچر پر سوار ہوں گے اور اپنے جوتوں اور کپڑوں کو خود پیوند لگائیں گے۔ وہ زنا، سود، شراب خوری اور ناحق خون بہانے کو حرام قرار دیں گے اور وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہوں گے اور خانہ کعبہ کا حج کریں گے۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور تم اس پر ایمان لے آؤ، اس کی تصدیق کرو۔ تمہاری قوم نے جب تمہاری باتیں سنی تو تمہیں قید کر دیا اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو تمہاری قوم سیلاب میں غرق ہو گئی اور تمہیں اس قید خانے سے آزادی ملی۔ پھر تمہارے کانوں نے غیب ندا سنی کہ اے مظہر مدینہ منورہ جاؤ، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، تم ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ملو اور ان کے روضہ مبارک کی زیارت کرو۔ اس اعرابی نے جب اپنا حال حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میں کچھ سوالات کے جوابات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سوال پوچھنا، انشاءاللہ العزیز تمہیں ان کا جواب مل جائے گا۔ اس اعرابی نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس اعرابی نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس اعرابی نے تیسرا سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس اعرابی نے چوتھا سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے قبر والے کو سیر کرائی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ قبر مچھلی ہے جو حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیٹ میں لے کر کئی دن تک پھرتی رہی۔ اس اعرابی نے پانچواں سوال کیا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک مرتبہ کھایا پھر کبھی نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ وہ جسم موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔
اس عرابی نے چھٹا سوال کیا کہ وہ زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے شق ہوا تھا۔ اس عرابی نے ساتواں سوال کیا کہ ایسا کون سا جاندار ہے جو پتھر سے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پتھر سے پیدا ہوئی۔ اس عرابی نے آٹھواں سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے جسے 3 ساعت میں بچے کو جنم دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سیدنا مریم علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ اس عرابی نے 9واں سوال کیا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کو دشمن نہیں ہو سکتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جسم اور جان ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ اس عرابی نے 10واں سوال کیا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ اس عرابی نے 10واں جو سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ موت اور زندگی ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ عرابی بہت حیران ہوا۔ اس عرابی نے پھر 11واں سوال کیا کہ شے اور لا شے میں کیا فرق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس عرابی نے 12واں سوال کیا کہ رحم مادر میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رحم مادر میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی بنتی ہے۔ اس عرابی نے 13واں سوال اور آخری سوال کیا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے کی دماغ کی ہڈی۔ اس عرابی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ تو عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے کہ اس عرابی کے مشکل ترین سوالات کے جوابات بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم میں کتنی آسانی سے دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی تو وہ ذات گرامی ہے کہ خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوا وہ کسی کی شان میں نازل نہیں ہوا۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جتنی احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں وہ کسی اور صحابی کی فضیلت میں وارد نہیں ہوئی۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔